حضرت ابن عباس اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ پس جو یہ کرے گا وہ بہتر زندگی بسر کرے گا، اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو۔ اور فرمایا محمد، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کیا کرو: اے اللہ، میں تجھ سے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش و فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں: سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 726۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے، یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 727۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے کے اجر کی طرح ہے، اور جو شخص صرف نماز چاش کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے کے مثل اجر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 728۔